آج تک مجھے ایک کلپ دکھائیے، یہ پورا سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، کہ کسی شیعہ مجلس میں کسی اہل سنت کی محفل میں کوئی شیعہ گیا ہو اور یہ کہے کہ الحمدللہ آج میں یہاں سنی بننے آیا ہوں، پہلے میں شیعہ تھا، اللہ نے مجھے ہدایت دی، مفتی صاحب مجھے کلمہ پڑھائیے۔ ایک ایسا کلپ ہے، سینکڑوں کلپ آپ کو دکھا سکتے ہیں، جوان آتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ میں مکتب اہل بیت میں آنا چاہتا ہوں۔ فطرت کا تقاضا ہے، فطرت عاشق کمال ہے۔ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں کہا، ایک شیعہ خطیب ذاکر مصنف مجتہد دکھائیے جس نے فرش عزا پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو کہا ہو آپ طارق جمیل کو نہیں سنو، طارق مسعود کو نہیں سنو، فلاں انجینئر کو نہیں سنو۔ ہم نہیں روکتے۔ ہم کیوں نہیں روکتے؟ کیونکہ ہمیں ڈر نہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا فلاں اہل سنت کی مسجد میں، ہم کہتے ہیں دوستیاں کرو، باتیں کرو، ان کے مولویوں کو سنو تاکہ تجھے فرق تو پتہ لگے کہ فکر حسین کیا ہے، فکر امیہ کیا ہے۔ ایک مفتی یہ فکر دے کہ حاکم کیسا بھی ہو اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے، اسی فکر نے پاکستان کو آج تک بہتر ہونے نہیں دیا۔ ایک فکر حسین کی ہے کہ مثل لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا کسی فاسق کی اتباع اور اطاعت میں نہیں آ سکتا۔ جب یہ دو افکار کو آپس میں دیکھے گا اس کی عقل بتائے گی کہ کمال کہاں پر ہے، زوال کہاں پر ہے۔ جب ایک چیز کو میری فکر ہی ایکسپٹ نہیں کرتی، وہ تہمت رسول کے لیے لگائی جائے، کسی بھی ظالم کو ایکسپٹ کر لو، پھر معاشرے سے توقع رکھو کہ معاشرہ دیندار بن جائے، معاشرہ نمازی بن جائے۔ ارے سارا اختیار تم نے حاکم کو دے دیا اور کسی فاسق کو تم نے ایکسپٹ کر لیا، پھر امت کو کہو کہ یہ دیندار بن جائے۔ ایسی امت کبھی دیندار نہیں بنتی۔ حاکم جب علی جیسے ہوتے ہیں تو مالک پیدا ہوتے ہیں، حبیب ابن مظاہر پیدا ہوتے ہیں، میثم تمار پیدا ہوتے ہیں۔ آؤ کربلا میں جب حسین کی حاکمیت ہے تو زہیر بن جاتا ہے، وہاب قلبی بن جاتا ہے۔ اگر مربی اچھا ہو تو تربیت اچھی کی جاتی ہے۔ تو فکر اہل بیت اسی فرش عزا سے دی جاتی ہے۔ یہ فرش عزا ہے جو انسان کی فکر کو بلند کرتا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کسی کو نہ سننا، لیکن آپ نے صدیوں سے بوڑھے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی 50 کا، کوئی 60 کا، کوئی 70 کا، کتنا کہا گیا ان کے جلوسوں میں نہ جانا، ان کی نیازوں کو نہ کھانا۔ بعض بدبختوں نے تو اتنا بول دیا علم کے نیچے سے نہ گزرنا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کتنے مسلمانوں کو جدا کر دیا اپنی بیویوں سے، نکاح توڑوا دیے۔ لیکن شیعہ بھی تیز نکلا، اس نے اور اونچے علم کرنا شروع کر دیے۔ کہاں کہاں تک بچو گے؟ ریزن تبھی علم نشانی تھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں کی پہچان۔ مطلب علم کے نیچے سے نہ گزرو، سائیکولوجی کیا تھی کہ کوئی سنی شیعہ کے گھر کے ساتھ گھر نہ لے، بچے گا نا کہ علم کے سائے کے نیچے نہ ہو۔ تو سوسائٹیز کو الگ کر دیا، گھروں کو جدا کر دیا، دوستیاں نہ کرو، رشتہ داریاں نہ کرو۔ اب ہم نہیں روکتے کیونکہ ڈر نہیں، روکتا وہ ہے جسے ڈر ہو۔ تو میں کہتا ہوں عجب ہے کس سے ڈر رہے ہو؟ شیعہ نے کبھی ایک گولی چلائی؟ شیعہ نے کبھی کوئی ہنگامہ کیا؟ پوری دنیا میں چلے جائیے، پوچھئے اہل بیت کے چاہنے والوں کا اخلاق۔ یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو سب کو کھلاتی ہے، یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو روڈوں پہ سبیلے لگا کے شربتیں پلاتی ہے، یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو 2.5 مہینہ کسی مجلس پہ نہیں لکھا ہوتا کہ صرف شیعہ آئیں، کہ لنگر صرف شیعوں کا ہے۔ کہتے ہیں مسلمان تو کیا، ہندو بھی تو کیا، ہر کوئی جو آتا ہے جو انسان ہے وہ فرش عزا حسین پہ آ جائے، لنگر حسین کھائے، شربت حسین پیے۔ پورے 2 مہینے نظر و نیاز کرواتے ہیں، پھر کنڈوں میں تجھے بلا بلا کے حلوے کھلاتے ہیں۔ دنیا کی کون سی ایسی قوم ہے جو اتنا کھلائے، اتنا پلائے؟ شیعوں کا کردار تو ہمیشہ کھلانے والا، ہمیشہ محبت والا ملا۔ میں نے قرآن کی آیت صراط الذین انعمت علیہم، ایک ایسا راستہ ہے جو نعمت ہی نعمت سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے کہا اگر پریکٹیکلی دنیا میں ایسے کوئی راستہ ڈھونڈا جائے جس راستے پہ راہ پہ نعمت ہی نعمت ہو، میں نے امریکہ سے لے کے کینیڈا، کینیڈا سے یوکے سے آسٹریلیا، پورا یورپ گھوم لو، پوری دنیا میں تجھے 2 کلومیٹر کا راستہ نہیں ملے گا جس کے چپے چپے پہ نعمت ہو۔ لیکن آؤ شیعہ تجھے کربلا لے جاتے ہیں، 70 کلومیٹر کا راستہ ہے جس کے چپے چپے پر نعمت ہے، ہر جگہ نعمت ہے۔ کون ہے جو کسی کے پاؤں دبائے، موقعوں میں بٹھا کے تجھے کھانے کھلائیں؟ ایسے اخلاق والے سے ڈرا نہیں جاتا۔ ڈرنا تو ہمیں چاہیے جن کے گلے کاٹے گئے،
جن کی مسجدوں میں بم پھوڑے گئے، جن کے جوانوں کو آریوں سے کاٹا گیا، جن کے بسوں سے اتار کے زندہ جلایا گیا، ماؤں کی گودوں میں پارا چنار کی بچیوں کو گولیاں ماری گئیں، لیکن ہم نہیں ڈرے۔ ہم نے کہا جاؤ، مسجدوں میں کوئی مسئلہ نہیں۔ جلوسوں میں مارا کہ ہم نے کہا اور زیادہ جائیں گے، مسجدوں میں مارا کہ ہم نے کہا اور نمازی زیادہ پڑھیں گے، کیونکہ حسین کا اخلاق تھا کہ حیات من ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ ہم نے کبھی نسلوں کو خوف سکھایا ہی نہیں۔ ہمارا تو نظریہ ہے کہ یہاں ہم موت پہ آ جائیں یا موت ہم پر آ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہاں ڈر ہے، یہاں ڈر نہیں۔ ڈر کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو عقل دی۔ جسے عقل مل جاتی ہے وہ زبان میں سم کٹا دے پر علی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ وہ حجر ابن عدی نبی کا صحابی خود بھی گیا، بچے بھی قربان کیے، پر علی کو چھوڑا نہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ بیٹا چلا بھی گیا اور جب آئے گا تو اکیلا نہیں آئے گا، 3-4 کو علی والا بنا کر ہی لائے گا۔ یہ فرش عزا ہے جس نے آپ کو ہمت دی۔ آپ شیعہ فرش عزا سے 9 سال کا بچہ بھی اٹھائیے، اسے اتنا پوچھئے تربیت کہاں پائی؟ فرش عزا پر نہ فکر بنی۔ امام حسین نے اسے بہادر بنایا، ظالم سے نفرت، مظلوم سے محبت۔ اس سے پوچھئے بیٹا یزید پہ لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ میں نے کہا تو شیعہ بچے سے پوچھے گا، وہ لعنت بھیج کے بتائے گا۔ اور وہاں فیصل آباد کا ایک مفتی ہے، کتابیں پڑھ کے، قرآن پڑھ کے اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ یزید پہ لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، آج تک نہیں کہہ پا رہے۔ یہ فرش عزا نسلوں کو کیا دیتا ہے؟ جرت دیتا ہے۔ تو امام حسین ہمیں فرش عزا پہ بلا کر اپنے اخلاق میں، اپنے رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ یہ جو آپ کا رنگ ہے نا، نظر کرنا، نیاز کرنا، محبت کرنا، فرش عزا پہ لوگوں کو بلانا، 40 کی مشی میں پاؤں دبانا، خدمت کرنا۔ ہمارے اپنے دوست نے $2 ملین پاکستانی 30 کروڑ لگا کے اس نے موقف بنایا۔ کون اتنا خرچہ کرتا ہے امام حسین کے عشق میں؟ یہ سخی ہمیں کون بنا رہا ہے؟ حسن ابن علی بنا رہے ہیں۔ ہم گویا رنگ اہل بیت میں رنگے جا رہے ہیں۔ ہمارے وجود سے کردار اہل بیت کی خوشبو آ رہی ہے کہ ہمارے بچے سخی بن جاتے ہیں، ہماری نسلیں بہادر بن جاتی ہیں، کیونکہ ہم صبح سے شام تک کس کا ذکر سنتے ہیں؟ محمد اور آل محمد۔ اب امام حسین یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ آپ کو اپنا دوست سمجھ کے فرش عزا پہ بلاتے ہیں۔ فرش عزا کیا کرتے ہیں؟ مومن کے دل کو دل سے جوڑتے ہیں۔ فرش عزا آپ کی محبتوں کو بڑھاتے ہیں۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، فرمائیے وہ قوم ہے جو کافروں کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، ان سے بڑا شدید نہیں، لیکن جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ان سے بڑا مہربان نہیں، ایک دوسرے کے لیے وہ قربانیاں دیتے ہیں۔ شاید کوئی قوم دے، یہ رنگ آپ کو کربلا میں نظر آتا ہے۔ کون سی قوم ہے جو اس قدر ایک دوسرے سے محبت کرے، منتیں کر کر کے بٹھائے کہ جناب میرے گھر میں آ کے کھانا کھا لو؟ ہاں، زبردستی مومن کی جوراب اتارے، میں آپ کے کپڑے دھوں، میں آپ کے جورابیں دھوں، کہاں اتنی خدمت کی جاتی ہے؟ یہ وہ سرزمین کربلا ہے جو انسان کو خیر بناتی ہے، جو سخی بناتی ہے، جو عاشق بناتی ہے۔ شیعہ کبھی بھی ظالم پسند نہیں ہو سکتا، کیونکہ مولا حسین فرش عزا پہ بلا کے ہمارے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں۔ 2.5 مہینے یہ شہادت سنتا ہے، روتا ہے، اس کا دل کبھی پتھر ہوتا ہی نہیں۔ جس کے دل کو حسین پتھر نہ ہونے دیں، وہ کیسے کسی مظلوم کے لیے آواز کو بلند نہ کرے؟ یہ فرش عزا ہے جس نے آپ کو بنا کے رکھا۔ اب مولا یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو فرش عزا پہ بلاتے ہیں تو آپ بھی کوشش کرو، کسی ایک کو حسین کے ساتھ جوڑو، توڑو نہیں۔ کوشش کرو راہ حسین پہ لاؤ، اپنا کوئی دوست ہے، کوئی کلیگ ہے، کوئی بھی ہے، بولو بھائی آدھا گھنٹہ چلتے ہیں، فرش عزا حسین کے ہاتھ بیٹھو، اسے چکھاؤ۔ آپ ایک ڈش بناتے ہو نا، سالن بناتے ہو، آپ کے تو بڑا لذیذ ہے، اب یہ سارے لوگ تب بنائیں گے جب وہ چکھیں گے۔ جب تک یہ حسین کو چکھے گا نہیں، جب تک لذت عشق حسین چکھے گا نہیں تو عاشق حسین کیسے بنے گا؟ ہاں، تو کہا اس کو فرش عزا پہ لاؤ۔ ہاں، بولو جناب پوری دنیا تم نے گھوم لی، میرے ساتھ ایک بار کربلا چلو۔ ہاں، ایک بار اسے لے جاؤ، پھر دیکھو یہ اگلی بار تجھے خود لے جائے گا، 10 بار پوچھے گا کربلا کب جانا ہے، کیونکہ یہ وہ لذت فطرت ہے کہ جو انسان کو مل جائے انسان کبھی اس در سے دور نہیں جاتا۔ جو ایک بار یہاں آتا ہے پھر وہ کبھی واپس نہیں جاتا۔